یا علی اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ کائنات تو تیرے سامنے بنی ہے نا، اور نظام کائنات سورج کے پاس ہے، تو نظام کائنات کے مرکز کو اٹھا لے۔ اس لیے کہ یہ کوئی اناڑی میکینک تو نہیں ہے نا جو ٹی وی خراب کر دے۔ اس لیے کوئی اناڑی آدمی اگر کسی ٹیلی ویژن کو دیکھنے آ جائے تو جو رہا سا ہے وہ بھی چلا جائے گا نا، اسے پتہ ہی نہیں ہے اسمبل کیسے ہوا۔ بہت توجہ، اسے ڈس اسمبل کیسے کرنا ہے، اسے صحیح کیسے کرنا ہے، لیکن جس کے سامنے بنا یا جس نے بنایا اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پروردگار ہر لاکھوں کروڑوں برس سے تو نکال رہا ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ۔ مالک لاکھوں کروڑوں برس سے تو نکال رہا ہے۔ آج تیرے رسول کے کہنے پر میں اس مرکز کو اٹھا کر یہ بتا دوں، اب علی نے انگلی کا اشارہ کیا۔ دوستو تاریخ کے جملے یہ ہیں، ابھی بھی سعودی عرب میں مسجد رد شمس موجود ہے۔ میں نے کہا نا قصہ کہانی نہیں پڑھوں گا، جو معجزات موجود ہیں وہ پڑھوں گا۔ بہت توجہ، جن کی نشانیاں موجود ہیں، جن کی نشانیاں موجود ہیں، ابھی بھی مسجد مٹا دی ہے، رد شمس کا نشان تو نہیں مٹاؤ گے، ادھر رد شمس کا نشان تو نہیں مٹاؤ گے۔ خانہ کعبہ پر غلاف ڈال کر تم نے سیسا پگھلا کر دیوار کے اس حصے کی دراڑ کو بند کرنے کی کوشش کی ہے نا، جو معصوم کی ماں کے لیے کعبے میں دیوار در بنی تھی، تم نے کوشش کی۔ میں کہتا ہوں اے سعودی عرب کے تیل بیچنے والے تیلیوں، اپنے سارے تیل کے کنویں بھی بیچ دو تو دیوار میں اس نشان کو بند نہیں کر سکتے جو معصوم کی ماں نے لگایا ہے۔ کہاں کی بات کرتے ہیں؟ بلند ترین صلوات بھیجیں معصومین کے حضرت۔ یہ تاریخی مرحلہ، اور اس تاریخی مرحلے پر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی ذہنی آمادگی کا اور آپ کی توجہ خصوصی کا کہ آپ میرے ایک ایک لفظ پر توجہ فرما رہے ہیں۔ علی نے انگلی کا اشارہ کیا۔ دوستو لفظ کن فیکون ذہن میں رہے، یہ ساری تمہید میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ انگلی کا اشارہ کیا، سب نے لکھا، جتنا جتنا علی کی انگلی بلند ہوتی رہی سورج بلند ہوتا رہا، فاصلہ نہیں ہوا۔ انگلی کے اشارے میں اور سورج کے نکلنے میں یہ نہیں ہوا کہ علی 2 رکعت نماز پڑھتے، مصلی بچھاتے، دعا کرتے پروردگار میرے لیے سورج کو نکال دے۔ نہیں، علی نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج اسی طرح آیا۔ اب دنیا والوں کو یقین آیا کہ ادھر خدا کوئی ارادہ کرتا ہے کن فیکون، تو اس کے ارادے میں اور شے کے ہو جانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عزیزان محترم، ادھر علی نے اشارہ کیا، ولی خدا نے اشارہ کیا، سورج پلٹ کر آیا۔ اب یہ علی کے علی ہونے کی دلیل ہے۔ لوگ خدا کہہ دیتے علی کو، اگر اس طرح سورج پلٹا کر علی بیٹھ جاتا، جبھی تو علی کو معصوم مانتا ہوں کہ ادھر سورج نکلا، ادھر علی نے خدا کے حضور سجدہ کر کے بتایا کہ وہ معبود ہے، میں طاقتیں وہی ہے جسے میں سجدہ کروں، اور میری جان سلامت رہو۔ مولا سلامت رکھے۔ اب سورج کے نکلنے میں اور علی کے آرڈر میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن سجدہ کر کے بتا دیا کہ وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں۔ لیکن قوتیں ہمارے پاس وہی ہیں، قوتیں ہمارے پاس، بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، اقتدار ہمارے پاس وہی ہے۔ لوگوں نے کہا، صاحبان ایمان نے کہا، صاحبان ایمان کے نزدیک قوت الہی کے مظاہرے کا نام معجزہ۔ دیکھیے توجہ فرمائے جملے پر، مومن کے نزدیک معصوم کی طرف سے جو قوت الہی کا مظاہرہ ہوتا ہے، مومن اسے معجزہ سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے۔ لیکن معصوم جو جس قوت کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ اس کا معجزہ نہیں ہے، اس کا علم ہے،
اس کی قدرت کاملہ ہے، اسے اللہ نے یہ قوت دی ہے، یہ اقتدار دیا ہے۔ اب یہ معصوم کی شرافت عصمت ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی کسی قوت کو تعمیر کے لیے استعمال کرتا ہے، تخریب کے لیے نہیں۔ یا علی یا علی، میں بتاؤں گا آئندہ مجالس میں، کنسٹرکشن کے لیے کرتا ہے، ڈسٹرکشن کے لیے نہیں کرتا۔ یہ ساری قوتوں کا مالک بھی ہے۔ اور یاد رکھے ملت مسلمہ کہ معصوم اور اس کے معجزوں کے انکار کے سبب سابقہ امتوں پر عذاب آیا، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھ جائیے، قوم بنی اسرائیل، قوم عاد، قوم سمود، ان پر جو عذاب آیا ہے صرف دو وجہ سے، کہ انہوں نے معصوم کا انکار کیا اور اس کے معجزوں کا انکار کیا، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ توریت اٹھا کر دیکھ جائیے، جو یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، عمل کرنا ہم پر واجب نہیں۔ آپ وہ کتاب اٹھا کر دیکھ جائیے۔ توریت ایک کتاب نہیں ہے، 5 کتابیں جناب موسیٰ پر نازل ہوئی۔ ان 5 کتابوں کے مجموعے کا نام ہے توریت۔ ایک کتاب تے سے شروع ہوئی، ایک کتاب واو سے شروع ہوئی، ایک کتاب رے سے شروع ہوئی، ایک کتاب یہ سے شروع ہوئی، ایک کتاب پھر تے سے شروع ہوئی۔ یہ 5 حرف بنے تو توریت بنی۔ یعنی کتاب مکمل نہیں ہوتی جب تک 5 نہ ہو۔ آپ قرآن مکمل کر رہے ہیں، اندازہ تو فرمائیے جان محترم۔ تو جناب موسیٰ پر ایکچول 5 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ ان 5 کتابوں کو جب کمپائل کر کے ایک جگہ کیا گیا تو اس کا نام رکھا گیا توریت۔ اس توریت میں اور بہت کچھ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، سفر ہیں، بنی اسرائیل کی تمام تر باتیں ہیں، لیکن اس کتاب کے مجھے اس حصے سے بحث ہے کہ اس کتاب کا وہ حصہ جس کا تعلق موسیٰ کی شریعت سے ہے۔ توجہ فرمائیں، میرا یہ جملہ ذہن میں رہے کہ امتوں پر جو عذاب آئے ہیں نا، وہ معجزوں کے انکار اور معصومین پر کے نہ ماننے پر آئے۔ یہ 5 کتابوں کا مجموعہ ہے توریت۔ اس کا جو شریعت کا باب ہے، اس توریت کا عزیزان محترم، اس توریت کا جو باب شریعت ہے، اس میں 265 آیتیں ٹو ڈو ہیں۔ ٹو ڈو مینس پازیٹو، محکم۔ 265 آیتیں محکم ہیں، 316 آیتیں متشابہ ہیں، ناٹ ٹو ڈو، نیگیٹو۔ توریت یہ ہے توریت کا پورا خلاصہ۔ اس توریت میں 10 کمانڈمنٹس آرڈرز ہیں، 10 احکامات ہیں، احکامات شریعت۔ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹی قسم نہ کھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے 10 کمانڈمنٹس آرڈرز۔ اور اس کتاب میں 9 معجزے ہیں۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی عزیزان محترم۔ میں اپنے مضمون کو ملتوی کرنے کے لیے کل پر ایک اہم ترین موضوع چھوڑے جا رہا ہوں، تاکہ کل میرے دوست جب آئیں تو وہ ذہنی طور پہ تیار ہو کر آئیں کہ گفتگو کہاں سے آگے بڑھے گی۔ 10 کمانڈمنٹس آرڈرز ہیں، یہ 10 احکامات ہیں، 10 احکامات ہیں، 9 معجزے ہیں۔ ان 10 کمانڈمنٹس آرڈرز، یہ جو ان کے اصول میں یہودیوں کے شامل ہیں، ان کی مخالفت کرنے والا یہودیوں کے قانون میں قابل معافی نہیں ہے۔ 9 معجزے ہیں دوستوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ اس میں 9 معجزے ہیں۔ آپ نے تو موسیٰ کے 2 ہی معجزے سنے نا، ایک عصا کا معجزہ، ایک ید بیضا کا معجزہ، یہی سنا نا۔ لیکن جب یہودیوں کا ایک وفد امام جعفر صادق علیہ السلام، سنیں، میرے صادق آل محمد کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ بتائیے ہمارے موسیٰ کے معجزے کتنے ہیں؟ امام مسکرائے، مسکرا کر کہا یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، یہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ جو ہمارا 5 برس کا بیٹا موسی کاظم بیٹھا ہے نا، یا علی یا علی یا علی، آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں جان محترم، اس سے پوچھو۔ یہ کیوں کہا بھائی؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ بتانا چاہتے تھے کہ معصوم کسے کہتے ہیں، بتانا چاہتے تھے کہ معصوم بنتا نہیں ہے۔
بتانا چاہتے تھے کہ امام بنتا نہیں ہے، امام آتا ہے بنتا نہیں ہے، جو بنے وہ امام نہیں ہوتا، غلام ہوتا ہے۔ بہت توجہ اظہار محترم، بتانا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے۔ اس ہمارے بیٹے سے پوچھو، یہودی ظاہر ہے کہنے لگے صاحب کیوں مذاق کر رہے ہیں، ہم نے تو وہ سوال کیا ہے جو ہمارے علماء نہیں جانتے۔ کہا کہ تم نے علماء سے کب سوال کیا ہے، تم امام کے سامنے بیٹھے۔ عالم اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو ہمارے دروازے پر آ کر اپنا سر جھکائے۔ ہم عالم نہیں ہیں، ہم عالم نہیں ہیں، علم ہے۔ آپ نہ توجہ فرمائیں میرے جملوں پر جو میں عرض کر رہا ہوں۔ امام نے کہا ہم عالم نہیں ہیں، عالم تو وہ ہے جو ہمیں مانے، جو ہمیں امام مانے وہ ہے عالم، جو ہمیں امام نہ مانے وہ ہے جاہل، جو ہم پر ایمان رکھے وہ ہے مومن، جو ہم سے بغض رکھے وہ ہے منافق۔ ہم عالم نہیں ہیں، ہم تو خود علم ہیں، اور یہاں چھوٹے بڑے کی قید نہیں ہے۔ اس بچے سے پوچھو، اور یہ سوچ کر پوچھنا کہ بچہ یہ میرا ہے، تمہارا امام ہے۔ توجہ فرمائے نا جان محترم، اس بچے سے پوچھو۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکم دیا تو ان کے بیٹے نے کہنا شروع کیا، کن معجزوں کی بات کر رہے ہو جو تمہاری توریت میں ذکر ہے؟ تورات میں ذکر ہیں وہی 9 معجزے نا، تو جو امام نے بتا دیے تھے۔ یہودی ساری اسلامی دشمنی کے باوجود اپنے 9 کو 10 نہیں کر سکے۔